مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو ایک مقصد، ایک ہدف کے لیے پیدا کیا، اور فرق بشر اور فرق حیوان بھی یہی رکھا کہ حیوان کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان ہے جس کی زندگی کا خدا نے مقصد بنایا۔ کہ آپ سنتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ انسان کے لیے فرماتا ہے کہ سخر لکم خلق لکم، اے انسان یہ زمین اگر میں نے مسخر کی تو کس کے لیے کی؟ تمہارے لیے مسخر کی۔ یہ قندیل شمس و قمر اگر میں نے بنائے تو کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے بنائے۔ یہ چرند و پرند کی جتنی بھی گلیکسیز آپ دیکھتے ہیں، بلکہ پورا نظام ہستی اگر میں نے بنایا ہے تو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ خدا نے کسی جانور کے لیے نہیں کہا کہ ہستی میں نے اس کے لیے بنائی ہے، بلکہ فرمایا یہ چرند ہوں یا پرند ہوں، وہ اینیملز ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ انہیں تمہارے لیے بنائے ہیں۔ جبکہ پوری کائنات خدا کی بڑی حسین ہے، لیکن سورج کو بنانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ چاند کو بنانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ ستاروں کو بنانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ پوری خلقت حیوانیت کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں، فرمایا جب اس نے انسان کو بنایا تو کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی مصور جب تصویر بناتا ہے اور تصویر اتنی اچھی بنے کہ وہ خود کو واہ واہ کرنے لگے، اپنی تصویر کی تعریف کرنے لگے، تو خدا نے کروڑوں تصویریں بنائیں، کروڑوں خلقتیں بنائیں، لیکن جب اس نے انسان کو بنایا تو کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ تو اب اس انسان کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ میری وہ کون سی چیز تھی جو میرے رب کو اچھی لگی، میری وہ کون سی صفت تھی جس کو دیکھ کے میرا خدا خود کو تعریف کرنے لگا اور کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں بہترین بنانے والا ہوں۔ تو کوئی تو میرے اندر ایسی چیز ہوگی۔ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ میرے لال ذرا کمپیریزن کرو انسان میں اور جانور میں، انسان میں اور سورج میں، انسان میں اور چاند میں، ایسی کون سی چیز تمہارے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ تو ایک جملہ امیر المؤمنین کا، فرمایا خدا نے سورج تیرے لیے بنایا، خدا نے چاند تیرے لیے بنایا، خدا نے زمین تیرے لیے بنائی، خدا نے ستارے تیرے لیے بنائے، خدا نے سمندر تیرے لیے بنائے، خدا نے سارے جانور کس کی خدمت میں رکھے؟ تیری خدمت میں رکھے، جبکہ خود کہہ رہا ہے سخر لکم، میں نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ اے انسان یہ تو ہے جو لکڑیوں کو کاٹ کے اللہ کے سمندروں کو چیرتا ہوا کشتی بناتا ہے، یہ تو ہے جو جہاز بنا کر اللہ کی ہواؤں کو چیرتا ہوا سفر کرتا ہے۔ اے انسان یہ تو ہے جو زمینوں سے کپاس کو نکال کے کپڑے بناتا ہے۔ اے انسان یہ تو ہے جو شیر تجھ سے زیادہ طاقتور ہے پر تو اسے سرکس کا ایک جانور بنا دیتا ہے۔ اے انسان ہاتھی تجھ سے زیادہ بڑا ہے لیکن تیری خدمت میں لگ جاتا ہے۔ سخر لکم کا مطلب یہی ہے کہ تجھے وہ پاور دیا کہ تو ہستی کو اپنے ہاتھ میں تسخیر کر لیتا ہے، تو ہواؤں کو قید کر لیتا ہے، تو پانی کو قید کر لیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں پوری کائنات کس کی خدمت کے لیے بنائی گئی؟ تیری خدمت کے لیے بنائی گئی، لیکن تیرا کمال یہ ہے کہ تو کائنات کی خدمت کے لیے نہیں بنا، تو خدا کی خدمت کے لیے بنا، بلکہ یہ کہوں کہ اس نے سب کچھ تیرے لیے بنایا لیکن اس نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہ تیری قیمت تھی کہ خدا کسے بنا رہا ہے؟ تجھے اپنے لیے بنا رہا ہے۔ تو کہا انسان اپنی قیمت کو جان، اپنے وقار کو جان، لیکن 5 منٹ کے لیے سوچئے ایسا میرے وجود میں کیا تھا کہ خدا میری تعریف کر رہا ہے؟ بلکہ میں کہوں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ آپ کی ہدایت کے لیے اس نے علی کو بنایا۔ یہ سلسلے انبیاء کس کے لیے بنایا گیا؟ تیرے لیے بنایا۔ یہ سلسلے ائمہ اور امامت کس کے لیے بنایا گیا؟ تیرے لیے بنایا گیا۔ اصلاً امام بارگاہ کس کے لیے بنا؟ آپ کے لیے بنایا گیا۔ ہدایت کا سلسلہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا۔ علماء ایک بڑا پیاری سی مثال دیتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلا جو شخص آیا وہ ہدایت لینے والا تھا یا ہدایت دینے والا تھا؟ لینے والا نہیں تھا، ہدایت لینے والا تھا۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ پروردگارا یہ اچھا نہ ہوتا تو پہلے انسانوں کو بھیج دیتا، اس کے بعد تو ہادی کو بھیج دیتا۔
تم نے پہلے ہی کسے بھیج دیا؟ نبی کو بھیج دیا۔ ارے ہمارے یہاں کوئی ایم پی ایم این اے پریزیڈنٹ بھی آتا ہے تو پاکستان میں راتوں کی رات صفائیاں ہو جاتی ہیں، کھانے تیار ہو جاتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو خدا پہلے تو انسانوں کو بھیج دیتا، کچھ اپنی مخلوق کو بھیج دیتا، وہ آتی، گھر بناتی، روڈ بناتی، سبزیاں تیار کر دیتی، کھانا تیار ہو جاتا، اس کے بعد نبی آدم کو بھیجتے کہ اس کا ویلکم کرتے، پھر نبی کے لیے کوئی اہتمام تو ہوتا۔ لیکن پروردگارا تم نے پہلے کسے بھیج دیا؟ اپنے نبی کو بھیج دیا۔ اب آدم پہلے آئے تو گھر بھی خود بنائے، روڈ بھی خود بنائے، کھانا بھی خود بنائے، زحمتیں بھی خود کرے، چوٹیں بھی خود کھائے، تو سنیں گے اللہ کی آواز کیا ہے گی؟ اللہ کہے گا ہاں اگر میں تجھے پہلے بھیج دیتا اور تم میں سے اگر کوئی گناہ کرتا اور قیامت کے دن میں یہ کہتا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، تو تم یہ کہتے ہیں خدا کوئی ہادی نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ تو اللہ کی آواز آئی میں اپنے ہادی کے بدن پہ زخموں کو تو برداشت کروں گا پر تیرا بہانہ برداشت نہیں کروں گا۔ کہ کل مسلمان کہے پروردگارہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ کہا شیعو یاد رکھو تمہاری ہر مجلس امت کے اوپر حجت کو تمام کرتی ہے۔ یہ کہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کر رہی ہے؟ ماتم نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے کہ جناب سیدہ کی مجلس امت کے لیے حجت ہے۔ کیوں کہا کہ کربلا میں اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، لیکن حضرت علی اکبر کو حجت کبریٰ نہیں بولا گیا، جناب قاسم کو حجت کبریٰ نہیں بولا گیا کہ یہ اللہ کی بڑی حجت ہے، لیکن فرمایا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، ان کے لیے بولا گیا کہ یہ کربلا میں اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے۔ کیونکہ اکبر شہید ہوئے تو بول سکتے تھے جواں وہاں سے بھی مرے، جواں یہاں سے بھی مارے گئے، اور جنگ میں قتال تو ہوتا ہے، جوانوں کے مقابلے میں گئے، 4 لوگ دشمن کے مارے گئے، 4 لوگ یہاں سے مارے گئے۔ قاسم اگر شہید ہوئے تو بولتے وہاں سے بھی جوان نوجوان آئے تھے، یہاں سے بھی نوجوان آئے تھے۔ امام حسین شہید ہوئے، کہتے وہاں بھی کچھ لوگ مارے گئے، یہاں بھی کچھ لوگ مارے گئے، جنگ صفین میں یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ تو جواب یہ ملا کہ یہ اجتہاد تھا اور کسی نے اجتہاد کر دیا اور اجتہادی خطا تھی، تو لہذا دونوں کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ لیکن فرمایا 6 مہینے کا بچہ جس پہ جہاد واجب نہیں، کہتے ہیں جب علی اصغر کے گلے پہ تیر چلا تو لشکر یزید کے سپاہی ابن سعد پہ لعنتیں بھیجنے لگے، ارے تم نے تو یہ کہا تھا کہ حسین بیعت نہیں کر رہے تو لہذا قتل کیا ہے؟ جائز ہے۔ کہ 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے پانی نہ مانگ سکے تم نے اسے قتل کر دیا۔ اب ہر مسلمان جب سنے گا کوئی 6 مہینے کا بچہ مارا گیا تھا تو یہ 6 مہینے کا بچہ اس کے لیے کیا بنا رہا ہے؟ ایک کوشچن بنا رہا ہے، ایک سوال ذہن میں ایجاد کر رہا ہے، ارے یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے 6 مہینے کے بچوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ جب مسلمان سنے کہ نبی کی بیٹی تھی حق مانگنے گئی تھی اور اس منبر سے سنے تو یہ کیا تمام کر رہا ہے؟ حجت تمام کر رہا ہے۔ تو فرمایا ہر شے انسان کے لیے کیا تمام کرتی ہے؟ حجت تمام کرتی ہے۔ اب قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ تو نے سنا تھا پر تو نے سوچا کیوں نہیں تھا؟ اب وہ چاہے تجھے سنانے والا کوئی شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، تو فرمایا کائنات میں ہر شے ہمارے اوپر کیا کر رہی ہے؟ حجت کو تمام کر رہی ہے۔ وجود ہادی امت کے اندر حجت ہے۔ امیر المؤمنین ہے تو امت سے سوال ہوگا تو نے علی سے فائدہ کیا لیا تھا؟ خدا اگر اجر بھی دیتا ہے تو فری میں نہیں دیتا، اگر مقام بھی دیتا ہے تو فری میں نہیں دیتا۔ اگر امیر المؤمنین کو اتنا مقام ملا تو علی کی فضیلتوں کی وجہ سے ملا۔ میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا اگر امیر المؤمنین کی فضیلت میں ایک بھی آیت نہ ہو، ایک بھی حدیث نہ ہو، پھر بھی بندہ اگر اپنی عقل کی طرف رجوع کرے تو عقل کہے کہ امام کسے بننا چاہیے؟ ایک بھی حدیث نہ ہو، ایک بھی آیت نہ ہو امیر المؤمنین کی مدح میں، ایک بھی نہ ہو کہ ہم مولا علی کو امام بنانے کے لیے آیتیں پڑھیں یا حدیثیں پڑھیں، نہیں، عقل کی طرف رجوع کرو اور عقل سے پوچھو امام کسے بننا چاہیے۔ کل میں نے کہا اللہ نے فطرت ایسے بنائی ہے، فطرت کسے چنتی ہے؟ علی کو چنتی ہے۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اللہ نے انسان کو جو سب سے بڑا گفٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان حیوان سے برتر ہے، جس کی وجہ سے خدا کہتا ہے یہ احسن الخالقین ہے، فرمایا وہ نعمت عقل ہے۔ کیونکہ خدا نے یہ حیوان کو نہیں دیا، خدا نے انسان کو دیا۔ اب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا عقل مند کا پتہ کیسے چلے؟ یہاں تو ہر بندہ خود کو کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ
ایک سب سے بڑی چیز سے چلتا ہے، وہ اپنے اندر دیکھو، اگر ہے تو سمجھو تم کیا ہو، سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ کہ مولا کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے، کہ جس نے جو چنا اس کے چناؤ سے پتا چلے گا کہ جناب عقل مند تھا یا بے وقوف تھا۔ کسی مجلس میں کسی نے کہا مولانا پاکستانی عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ میں نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جن کا چناؤ شہباز شریف ہو تو فیصلہ خود کرو کہ عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب جب مولا نے یہ کہہ دیا کہ عقل مند کا پتہ اس کے چناؤ سے چلتا ہے، تو کسی نے کہا کہ مولا علی پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کے شیعہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں؟ تو مولا نے کہا اس لیے کہا کیونکہ جن کا چناؤ علی ابن ابی میں نے کہا نا، اگر کوئی حدیث بھی نہ ہو، اگر کوئی روایت بھی نہ ہو، صرف عقل سے پوچھو کہ امام کسے بننا چاہیے۔ عقل کہے گی مجھے آپشن دو، تو آپ اپنی عقل کو 5 6 4 جتنے بھی مسلمانوں نے آپشن رکھے ہیں سارے دو کہ جناب فلاں کو امام بناؤں، فلاں کو امام بناؤں، فلاں کو امام بناؤں، یا علی ابن ابی طالب کو امام بناؤں۔ یہ مجلس کا سارا جو مغز ہوتا ہے وہ لاؤڈ ہوتا ہے، لاؤڈ ہی خراب ہو تو مغز خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں لاؤڈ کی ذرا آواز سیٹ رکھیں، صلوات پڑھیں محمد والے قاری حنیف قریشی صاحب، اب ماہ مبارک میں وہ شیعہ علماء بھی بلاتے ہیں، اہل سنت کے علماء بلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی کبھی تو ہمارے بھائی اتنے فضائل پڑھتے ہیں تو نیچے کمنٹس آتے ہیں کہ آج شیعہ مولوی نے فضائل کم پڑھے اور ہمارے بھائیوں نے فضائل بہت زیادہ پڑھے۔ کبھی کچھ گرم بھی ہو جاتے ہیں، مولانا شیعہ بیٹھا تھا اس نے اتنے فضائل نہیں پڑھے اور اہل سنت کے عالم نے اتنے زیادہ فضائل پڑھ دیے۔ تو میں نے کہا دونوں میں ایک فرق ہے، اور فرق عقلانیت کا فرق ہے۔ انہوں نے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لو، آئی حنیف قریشی صاحب ٹی وی پر گئے اور ان سے اینکر نے پوچھا اصحاب رسول میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، نبی نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی میں شہر علم ہوں، علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے۔ کہ سب سے بڑا عابد علی ابن ابی طالب۔ اب رات بھی امیر المومنین کی تھی تو اس نے کہا علی ابن ابی طالب جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے، جو جنگ صفین میں جنگ کو روک کے مصلی عبادت بچا دے۔ کہا کہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، اس نے کہا علی ابن ابی طالب۔ کا ایمان کے اعتبار سے اس نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کا بہادری کے اعتبار سے، کا شب ہجرت جو موت کے بستر پہ سو جائے، کا اولاد کے اعتبار سے، کا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کا زوجہ کے اعتبار سے، کا سیدۃ النساء۔ اب اینکر پوچھتا گیا، جناب بتاتے گئے، کا علم میں نمبر 1 علی، تقوی میں نمبر 1 علی، شجاعت میں نمبر 1 علی، کا حسب میں نمبر 1، اولاد کے اعتبار سے نمبر 1۔ اب کہا کہ پھر امام کے اعتبار سے تو کا نمبر 4۔ تو اینکر نے کہا ابھی آپ نے کہا علم میں پہلے، تقوی میں پہلے، حسب میں پہلے، نسب میں پہلے۔ اب کیونکہ جواب عقل نہیں ہے نا، تو کہا کہ دیکھیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، لہٰذا اس چیز میں ہم کس پہ چلتے ہیں؟ بڑوں پہ چلتے ہیں۔ تو یہاں اس پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بڑوں کی ترتیب پہ چلنے والے اور ہیں، عقل کی ترتیب پہ چلنے والے اور۔ علی امام عقل ہے، کبھی بھی آپ کا بچہ گھبرائے گا نہیں، کیونکہ آپ نے مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، تو اپنی نسلوں کو دلیل والا بنا۔ آپ اپنے بچے کو امیر المومنین کی بہت کم آپ کو ملے گا کوئی شیعہ بننے کے بعد علی کو چھوڑ دے، شاید نہ ملے آپ کو۔ یہ اور بات ہے، تقلیدی والا ہو تحقیقی نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو بہت کم ملے گا کہ امیر المومنین کو چھوڑ کے ریورس گیئر مارے، لیکن آپ کو ایسے سینکڑوں ملیں گے جو وہاں کو چھوڑ کر یہاں۔ یہ کس چیز کا سفر ہے؟ سفر ہے عقل ہے، کہ آپ کے بچے کو کوئی بھی کہے کہ جناب آپ امیر المؤمنین کو پہلا امام نہیں مانو، میں کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں،
جھگڑنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو بولو جو آپ کہہ رہے ہو میں اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جو نمبر دو گے اس نمبر پہ امیر المومنین کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر مجھ سے علی چھڑوا رہے ہو تو میں جب تک زندہ ہو میں چیلنج دے رہا ہوں، مجھے آ کر وہ جواب لا کر دے دینا، پھر جسے کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اگر علی چھڑوا رہے ہو پھر عقل کا یہ حکم ہے کوئی ایسا لاؤ جو یا علی جیسا ہو یا علی سے بہتر. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے کوئی اسکول بنایا، اس کو ہیڈ ماسٹر لگا دیا، تو پوچھا جناب یہ کتنا پڑھا لکھا ہے؟ آپ نے کہا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو آپ کے رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ آپ اس کو ذرا وہاں سے نکالیے اور آپ فلاں صاحب کو لگائیے. تو آپ نے کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ تو کہا کہ میٹرک فیل ہیں. تو کوئی بھی بندہ پی ایچ ڈی ہولڈر کو چھوڑ کر میٹرک فیل کے پیچھے نہیں لگتا. یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے. تو اگر ہم نے اہل بیت کو اپنا امام مانا تو کس کی بنیاد پر مانا ہے؟ عقل کی بنیاد پر. خدا بھی چیلنج دے رہا ہے نا قرآن مجید میں، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تمہیں یہ شوق ہے اور سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کہتا پھر کس کی تمنا کرو؟ موت کی تمنا کرو نا. اس طرح تمنا کرو جس طرح علی نے شب ہجرت موت کے بستر پہ کی، اس طرح تمنا کرو جس طرح میدان احد امیر المومنین نے کی. اور لکھنے والا کوئی انگریز ہے، کتاب ہے لائف آف محمد، اس میں امیر المومنین کی فضیلت لکھتا ہے. کہتا میدان جنگ میں جتنے بہادر جاتے تھے، بہادر تھے، لیکن جنگ کا ایک اصول تھا کہ آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے. اور آپ کو پتا ہے زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ تاکہ جو تیر لگے زرہ اس تیر کو کیا کر دے؟ روک دے. لیکن لکھنے والا لکھتا ہے کہ محمد کے لشکر میں ایک بہادر تھا، جتنے بہادر جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن محمد کے لشکر میں ایک بہادر تھا who fought without armor on his back. یہ جب بھی جاتا تھا اس نے آگے تو زرہ پہنی لیکن اس نے پیٹھ پہ کبھی زرہ نہیں لگا. اور کہا کہ اس بہادر سے جب پوچھا گیا کہ آگے بھی لوگ پہنتے ہیں، پیٹھ پہ بھی پہنتے ہیں، لیکن آپ جب بھی لڑنے جاتے ہو آگے تو زرہ ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنی کمر پہ کبھی زرہ نہیں لگائی. تو اس بہادر نے جواب دیا کہ آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کہ آگے اٹیک کرنا ہوتا ہے، آگے حملہ کرنا ہوتا ہے اور آنے والے تیر کو یہ زرہ روک لیتی ہے. لیکن خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں. اب پیٹھ پہ زرہ وہ پہنے جو کبھی یہ گمان بھی کرے کہ اس نے میدان کو پیٹھ دکھانی بھی ہے. اور تاریخ میں ایسے بھاگنے والے بھی ملتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے زرہ تو کیا اپنے کپڑے بھی اتار دیے ان لوگوں. دشمنان اہل بیت اتنی موت سے محبت کے کہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ، کہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے. تو انتخاب علی انتخاب عقل ہے. اگر ایک بھی حدیث نہ ہو اور ایک بھی روایت نہ ہو، صرف عقل سے پوچھو گے کہ امام کسے ہونا چاہیے، تو عقل کہے گی جو سب سے بڑا عالم ہو. بھئی سیدھی بات ہے، آپ کہو گے مثلا 4-5 لوگ ہیں، مجلس کس سے پڑھوائیں؟ تو آپ ان 4-5 میں جو بیسٹ آپشن ہوگا آپ اسے چنو گے. جب آپ کے پاس پاکستانی قوم چناؤ میں بڑی مظلوم رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چناؤ کم ہوتا ہے، سلیکشن زیادہ ہوتی ہے. تو عقل والے بہترین عقل کے مطابق، ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں اور آپ بہتر سے بہتر آپشن کو کیا کرتے ہو؟ چنا کرتے ہو. تو فرمائے انسان اپنی قدر جان، تو انسان ہے کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. ایک تو مخصوصی مجالس میں پڑھنے والے کا ایک مسئلہ یہ بن جاتا ہے کیونکہ زیادہ رش مخصوصی مجالس میں ہوتا ہے، اور جب ہم عشرہ پڑھتے ہیں تو ایک ٹاپک کا تسلسل ہوتا ہے. تو جو مخصوص مجلس ہوتی ہے تو اس میں سارے عشرے کے مطالب کو لایا جاتا ہے تاکہ جو دوسری مجالس میں نہیں آتے وہ آج کی مجلس میں کیا کر لیں؟ استفادہ کر لیں. تو میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں گا، باقی جو ڈیلی مجالس میں آئیں گے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ لے بھی سکیں گے کہ مولا فرماتے انسان اپنے وجود سے خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. اب یہاں پہ امیر المومنین کا جملہ اور آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اشارہ کروں کہ مولا فرماتے تو انسان بنا کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. اور ماہ مبارک رمضان کس چیز کو مضبوط کرتا ہے؟
عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا عقل کو کیسے مضبوط کرتا ہے؟ یہاں تو ہمارے پیٹ بھرتے ہیں، بدن مضبوط ہوتے ہیں، لیکن رمضان عقل کو کیسے؟ آج جتنے بھی عرب آپ لوگ دیکھتے ہو تو عربوں کے سروں پر ایک چیز ہوتی ہے، اسے عرب بولتے ہیں عقال۔ عقال بھی نکلا کس چیز سے؟ عقل سے۔ کبھی سوچا، کیونکہ ہمیں سوال کرنے کی اتنی سوچنے کی عادت بھی نہیں ہے، تو ذرا ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ واقعاً عرب یہ ذہن سروں پر یہ چیز رکھتے کیوں ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور عربوں کا مذاق بھی بڑا اڑایا جاتا ہے کہ جناب یہ کیا سر پہ رکھ کے گھوم بھی رہے ہیں اور پھر بھی رہے ہیں۔ تو عقال نکلا عقل سے۔ پہلے زمانے میں عربوں کی سواری کیا تھی؟ اونٹ تھا۔ آج آپ کی سواری کیا ہے؟ گاڑی ہے۔ اب آپ نے گاڑی کو پارک کیا اور فوراً چابی سے کیا کرتے ہو؟ لاک کر دیتے ہو کہ اگر میں مجلس میں بیٹھا ہوں پیچھے کوئی آ کے میری گاڑی کو لے کر نہ چلا جائے۔ اب عرب کی سواری اونٹ، اب اونٹ کو لاک کرنے کے لیے کوئی چابی تو نہیں ہوتی تھی۔ عرب اپنے سر پہ یہ رسی رکھتے تھے، جیسے اونٹ بیٹھا تو اونٹ کے گھٹنے میں اس رسی کو کیا کرتے تھے؟ باندھ دیتے تھے۔ یہ ایک طرح کا لاک لگا دیتے تھے تاکہ جب ہم رات کو سو جائیں صحرا میں اور ایسا نہ ہو کہ اونٹ چلا جائے تو اس صحرا میں عرب کیا کرتا؟ مر جاتا، کیونکہ اس کی واحد سواری کیا تھی؟ اونٹ تھی۔ سفر کیا تھے؟ لمبے لمبے تھے۔ تو عرب اپنے اونٹ کے گھٹنے میں اس رسی کو اتارتے تھے اور اس گھٹنے کو کیا کرتے تھے؟ گرہ لگا دیتے تھے تاکہ اونٹ بھاگ نہ سکے۔ اب عقل کا ترجمہ یہ ہوا کہ عقل کا کام ہے چیزوں کو لاک کرنا، عقل کا کام ہے بریک لگانا۔ اور ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ کون سی چیز مضبوط کی جاتی ہے؟ بریک مضبوط کی جاتی ہے کہ بھوک لگے پر بریک لگاؤ، پیاس لگے پانی نہ پیو، کیا لگاؤ؟ بریک لگاؤ۔ اور جس کی جتنی بریک مضبوط ہے اس کا اتنا ایمان مضبوط ہے۔ آپ دنیا کی بہترین گاڑی اپنے بچے کو لے کر دو، لیکن اس گاڑی میں بریک نہ ہو، اس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، پیارے پیارے صحابی رسول کے ساتھ ہیں، اور ان صحابیوں نے کیا دیکھا؟ عرب کے کچھ بہادر جو بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ بڑے بہادر ہیں۔ دیکھو نگاہ رسول انسان کی کیسی ہے اور نگاہ اصحاب انسان کے لیے کیسی ہے۔ میں جب انسان کو دیکھتا ہوں تو کس نگاہ سے دیکھتا ہوں، وہ جب انسان کو دیکھتے ہیں تو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ٹی وی میں، میڈیا میں عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ایک ایسا وجود جو صرف مرد کے لیے باعث لذت ہے۔ کیا بچی اسکول جاتی ہے 3 4 5 ایئرز کی ہے، اس کی ڈریسنگ دیکھیں اور لڑکے کی ڈریسنگ دیکھیں، اس بچی کو بچپن سے ایسی ڈریس بنائی جاتی ہے جس میں وہ اپنا زیادہ سے زیادہ کیا دکھاتی ہے؟ بدن دکھاتی ہے۔ اب اسکرٹ مرد تو نہیں پہنتے، بچیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ سائنس دیکھو کہ بچپن سے عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا بدن کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مرد کے لیے بنایا گیا۔ وہ عورت کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن خدا عورت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ محمد عورت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اسلام عورت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ علی ابن ابی طالب عورت کو کس نگاہ؟ اگر آپ کی نگاہ بدل جائے گی تو آپ کی تربیت بدل جائے گی۔ پوری انڈسٹریز اس نگاہ پہ چلتی ہیں۔ انگریز جب گھر بناتا ہے تو حیا کا کانسیپٹ ہی نہیں، اس کا پورا گھر شیشے سے بنا ہوتا ہے۔ اب باہر سے نکلو گے، خاتون کچن میں کھانا بنا رہی ہے، وہ گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی پوری کنسٹرکشن بھی اس نگاہ پہ۔ میں نے کہا چھوٹا سا گلاس ہے نا، پہلے اس کی نگاہ بنے گلاس ہم کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ پانی پینے کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو اب ڈیزائنر جب گلاس کو ڈیزائن کرے گا، کیونکہ پانی پینے کے لیے، اس کا شیپ بھی ویسا بنائے گا، اس کی کناروں کو اتنا شارپ نہیں بنائے گا کہ انسان کے ہونٹ کیا جائیں، کٹ جائیں۔ اب انگریز گھر بناتا ہے، حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے، لہٰذا پورا شیشے کا بنائے گا، حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ مسلمان جب گھر بنائے گا تو کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ آف حیا ہے۔ اس کی دیواریں ویسی ہوں گی تاکہ باہر والے کی نگاہ اندر نہ جائے۔ آپ کی نگاہ بدل جائے گی، آپ کی ڈیزائننگ بدل جائے گی، آپ کی کریشن بدل جائے گی۔ وہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے اسی نگاہ سے بناتا ہے، وہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے اسی نگاہ سے کریٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں عرب کے بڑے بڑے بہادر پتھر اٹھا رہے ہیں، تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ بڑے بہادر ہیں، اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا مصطفیٰ کی نظر میں یہ بہادر نہیں، یہ بڑے بزدل ہیں۔ عمرو بن عبدوت کے مقابلے میں نبی نے کہا کون ہے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو اب ایسا نہیں کہ سارے کے سارے مسلمانوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، امیر المومنین نہیں اٹھے اور سارے مثلاً ڈرے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ایشو یہ تھا کہ کوئی اٹھتا بھی تھا تو پیچھے والا کہتا تھا خبردار یہ بڑا بہادر ہے۔ ہاں ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا، یہ اونٹنی کا بچہ ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، تمہیں تو پٹک پٹک پھینکے گا، یہ ایک دن میں ایک بکرا کھا جاتا ہے۔
تو کوئی تھوڑی بہادری دکھاتا بھی تھا تو پیچھے والا کیا کرتا تھا؟ اسے ڈرا دیتا تھا. کیونکہ نگاہ الگ ہے. ایمان جسمانی اور ایمان روحانی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اصل جو ایمان ہے وہ قدرت روحانی ہے. تب جب یہودی مدینے گیا امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے اور مدینے میں ہر شخص سے پوچھنے لگا کہ مجھے کس سے ملنا ہے؟ کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. اب مدینے والے علی کو علی کے نام سے جانتے تھے. حیدر کا لقب امیر المؤمنین نے جنگوں میں بتایا کہ سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ حیدر رکھا تھا. پوچھتے پوچھتے کہ کون حیدر؟ کا جنگ میں جس نے فلاں کو مارا فلاں کو مارا. جس نے کہا کہ سمتنی امی حیدرا، کہاں ملے گا؟ تو کسی نے کہا علی تجھے مسجد میں ملے گا. کہتے ہیں مسجد کی طرف آیا. اب اس کا ایک تصور بنا ہوا تھا. جس نے مرحب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا، کیونکہ مرحب عمرو بن عبد ود جسم کے اعتبار سے بہت لمبے تھے کہ کوئی بھی بندہ دیکھتا تھا ان کے وجود پہ رعب و وحشت طاری ہو جاتی تھی. ہٹے کٹے کھانے پینے والے، کوئی ان کے مقابلے میں جانے سے ڈرتا تھا. تو اس نے کہا جس نے عمرو کو مارا ہے وہ جسم کے اعتبار سے یا اس جیسا ہوگا یا اس سے دگنا ہوگا. اب یہی سوچ بنا کے جب مسجد کے قریب پہنچا اور ایک تصور بنا ہوا تھا کہ کہا کہ حیدر کہاں ملے گا، حیدر کہاں ملے گا. کسی نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا. مولا زمین پہ بیٹھے تھے اور فقیروں کے ساتھ جو کی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے. اس نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک علی کو دیکھا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا اس جسم والے نے اتنے بھاری بھرکم جسم کو بچھاڑا ہوگا. تو امیر المؤمنین نے مسکرا کر کہا کہ میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا. قدرت روحانی اور قدرت جسمانی میں فرق ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ، بڑے بہادر ہیں. نبی نے فرمایا میں نے زندگی میں ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں دیکھا. کہ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم دو لوگ بھی مل جائیں تو اتنا پتھر نہ اٹھا سکیں، چار لوگ بھی مل جائیں اتنا بھاری بھرکم پتھر نہ اٹھا سکیں. نبی نے فرمایا یہ بتا پتھر کا وزن زیادہ ہے، کتنا ہوگا وزن؟ بس یہاں پہ 100 kg پڑا ہو اور آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹا اٹھا لے، تو شاید نہ اٹھا سکے. کسی باڈی بلڈر کو لائیں تو ڈیلی جم کرتا ہے، وہ شاید اس پتھر کو اٹھا لے تو آپ کہیں گے یہ جناب کیا ہیں، بہت زیادہ بہادر ہیں. اب مولا علی کی نگاہ دیکھو، علی کسے بہادر سمجھتے ہیں، رسول کسے بہادر سمجھتے ہیں. پھر پتھر کا وزن کتنا؟ کا یا رسول اللہ ہوگا کوئی بہت بھاری پتھر ہے، ہم چار بھی مل جائیں تو شاید نہ اٹھا سکے. نبی نے فرمایا یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کمپیئر کرو دونوں کو. اب گلاس میں پانی ہے، اس کا وزن میری آنکھوں کی پلکوں سے زیادہ ہے، اور اتنا کم وزن کہ جب چاہو آنکھ بند کرو، جب چاہو آنکھ کو کھولو، شاید چند گرام بھی ان آنکھوں کی پلکوں کا وزن نہ ہو. کہ یا رسول اللہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، آنکھوں کی پلکیں بڑی ہلکی ہیں، ہم جب چاہیں بند کرتے ہیں، ہم جب چاہیں کھولتے ہیں. نبی نے فرمایا بتا پتھر اٹھا نہیں سکتے، خود کو کمزور سمجھ رہے ہو. فرمایا مصطفیٰ کی نظر میں کمزور وہ ہے جو اتنا بھاری پتھر اٹھا لیتا ہے پر جب نگاہ نامحرم پہ پڑے آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا. آج کمزوری کیا ہے؟ کون سا وزن تو برداشت نہیں کر پا رہا؟ فرمایا اصل کمزور وہ ہے جس کا ارادہ کمزور ہے، اصل کمزور وہ ہے جس کا ول پاور کمزور ہے. کیونکہ خدا نے تجھے انسان بنایا اس وجہ سے کیونکہ تو صاحب عقل ہے. اب ہر وہ شے جو عقل کو نقصان دیتی ہے اسلام نے اسے کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا. ایران کے بہت بڑے وزن بردار جو بہادر تھے علی زادے، تقریباً 2-3 گولڈ میڈل اس بندے نے لیے، 220 kg اس بندے نے اٹھایا. دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان. جب اس سے ٹی وی میں کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ علی زادے یہ بتاؤ تم دنیا کے سب سے قوی ترین مردوں میں سے ہو، دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ، کہ تم نے 210 یا 220 kg کا وزن اٹھایا اور جیت کر آ گئے، کہ کوئی ایسی وزنی چیز ہے جو تم نہیں اٹھا سکتے؟ جو 220 کلو کا وزن اٹھا لے، کہ کوئی ایسی وزنی چیز ہے جو تم نہیں اٹھا سکتے؟ مسکرا کر کہا ہاں. کہ کون سی چیز ہے؟ کہ سردی کی موسم میں صبح کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے مجھ سے کمبل اٹھایا نہیں جاتا. اصل جو طاقت ہے وہ قوت ارادہ ہے. بندہ اتنا بڑا وزن اٹھا دے لیکن اپنے ارادے کے سامنے کیا بن جائے؟ کمزور ہو جائے. تو علی قدرت ارادے کا نام ہے. صبر اسی میں ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. دشمن جسم اہل بیت کو تو شاید تکلیف دے سکے، زخم دے سکے، عباس کے بازوؤں کو تو شاید کاٹ سکے، لیکن دشمن کبھی علی کے ارادے کو کاٹ نہیں سکا، کبھی اہل بیت کے ارادے کو توڑ نہیں سکا. تو فرمایا اگر شیعہ علی ابن ابی طالب ہو تو شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟
مضبوط ہوتا ہے. ارادے کی قدرت کی وجہ سے تم محمد و آل محمد کے چاہنے والے لگتے بھی ہو. اور واقعا آج دنیا میں ثابت کیا کہ واحد قوم ہے جس کے ارادے کو دشمن کبھی شکست دے نہیں سکتا, کیونکہ ان کے ارادے کن کے ارادوں سے ملتے ہیں جنہوں نے کربلا میں شہادتیں دی تھی. وہ علی ابن ابی طالب جس نے رسول کا ساتھ بھی دیا, اور اتنی فضیلت کہ واللہ کسی کی اتنی فضیلت شاید نہ ہو کہ ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں, شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں. اور عجب ہے کہ جس مہینے میں شہادت ملی وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے, اور جس رات میں ضربت لگی وہ ساری راتوں سے افضل ہے, اور جس عبادت میں شہادت ملی وہ ساری عبادتوں میں افضل ہے, اور اس عبادت کے جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ سارے ارکان سے افضل ہے. کتنی باریکیوں میں خدا امیر المومنین کو کیا دے رہا ہے, عزتیں دے رہا ہے, شرف دے رہا ہے, اور فرمایا تمہارے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارا امام کون ہے, علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھے محمد عجل فرجہم. تو عزیزو اس نعمت کو سنبھال کے رکھیں, اپنی نسلوں کی آئیڈیالوجی کو اپنے عقل کے ساتھ مضبوط کریں. آج دنیا جس چیز کو فخر سمجھ رہی ہے خدا اس چیز کو فخر نہیں سمجھتا. میں نے کئی مجالس میں کہا کہ آپ ایک کتاب دیکھتے ہیں مثلا ورلڈ گنیز بک, میں نے کسی مجلس میں کہا تھا بے وقوفوں کی کتاب ہے یہ, جس میں آپ دیکھیں انسان کے سارے کمالات کو جمع کیا گیا ہے. ڈیفینیشن آف کمال کیا ہے؟ ہم جسے کمال سمجھ رہے ہیں کیا خدا بھی اسے کمال بشر سمجھتا ہے کہ نہیں؟ آج کمال بشر کیا ہے؟ اولمپک کی ساری گیمز آپ دیکھتے ہیں, کمال بشر کیا ہے کہ جناب مثلا اتنے سیکنڈز میں انسان اتنا تیز دوڑا, مجھ سے زیادہ تیز تو شیر دوڑ سکتا ہے. ورلڈ گنیز بک میں کسی خاتون نے ریکارڈ بنایا کہ مثلا اس نے اتنے منٹس میں 27 برگر کھا لیے. میں نے کہا بھینس تو اس سے زیادہ کھا لیتی ہے, کھانا کوئی کمال بشر ہے کہ 27 برگرز کھا لیے اس نے؟ میں نے کہا بھینس تو زیادہ کھا لیتی ہے. کمال بشر یہ ہے کہ اس نے 200 kg وزن اٹھا لیا, آپ سے زیادہ تو گدھا وزن اٹھا سکتا ہے. کمال بشر یہ ہے کہ مثلا فلاں خاتون کی آنکھیں بڑی ہیں, میں نے کہا گدھے کی آنکھیں اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں, گھوڑے کی آنکھیں اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں. کمال بشر یہ ہے کہ میرے بال سلکی ہیں, گھوڑے کے بال آپ سے زیادہ سلکی ہوتے ہیں. خدا بار بار کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا, اپنے بدن پہ کبھی ناز نہ کرنا, کیونکہ میں نے تمہارا بدن جانور سے زیادہ کمزور بنایا, جان بوجھ کے کمزور بنایا تاکہ تو بدن پہ ناز نہ کرے کہ بدن کی وجہ سے میں انسان اور انسان با کمال ہوں. تو بدن کی وجہ سے با کمال نہیں ہے, تو روح کی وجہ سے با کمال. اپنی رنگت پہ ناز نہیں کرو کہ مولانا فلاں سفید ہے تو وہ با کمال ہے, تو کبوتر تو اس سے زیادہ ہی سفید ہے جناب. آپ پرواز نہیں کر سکتے ہو, جانور پرواز کرتا ہے, ہواؤں میں اڑتا ہے. آپ کو سردیوں میں کپڑوں اور جیکٹس کی ضرورت ہے, جانور کو نہ جیکٹ کی ضرورت ہے نہ کپڑوں کی ضرورت ہے. آپ کو گرمیوں میں اے سی کی ضرورت ہے, جانور کو اس کی ضرورت نہیں. کتنا کمزور انسان ہے, آنکھ میں چھید چلی جائے تو نیند نہیں آتی, دانت میں درد ہو تو چیختا رہتا ہے. اتنا بدن کمزور, سارے ڈاکٹر, سارے وائرسز, ساری ویکسین کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے بنائی جاتی ہے. پھر اس انسان کو خدا کیوں با کمال کہتا ہے؟ جسم کی وجہ سے نہیں, قدرت روح کی وجہ سے. جسم نے تو ویسے ہی مٹی میں مل جانا ہے. دنیا کا کوئی ایسا جسم نہیں جو ہمیشہ با کمال رہے, لیکن یہ روح ہے جو ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ با کمال رہتی ہے. تو تجھے مجلسوں میں بلا کر یہ سمجھایا جاتا ہے عاشق بن, لیکن عاشق زوال نہ بن, عاشق کمال بن. محبت کر, پر اس سے محبت کر جس سے زوال نہ ہو, اس سے محبت کر جو ہمیشہ کیا بنائے تجھے؟ با کمال بنائے. عشق کرو گے کمال سے تو مرنے کے بعد بھی کیا بن جاؤ گے؟ با کمال بنو گے. کل عرض کیا تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. ہر شے نجس ہے. اپنے بچے کو سیب دو, اب دو چیزیں ہیں, میں یا سیب کا عاشق بنوں یا اسے کھاؤں, دو چیزیں. عشق کرو گے تو کھا نہیں سکو گے, اور کھاؤ گے تو یہ قابل عشق نہیں ہے. پہلے معین کرو, پھول عشق کرنے کے لیے نہیں ہے, خوشبو کے لیے ہے, پسند کے لیے ہے. اب اگر کوئی بچہ اس سیب کا عاشق بن جائے تو ٹھیک ہے بیٹا اسے عشق کرو, ہم تجھے پرمیشن دیتے ہیں کہ سیب کے عاشق بنو. وہ سیب اپنے کمرے میں رکھے گا, 4 دن کے بعد سیب کیا ہو جائے گا؟ خراب. جب بے کمال ہوا تو قابل عشق نہ رہا, بے کمال ہو گیا تو قابل عشق نہ رہا. بہترین کھانا, اب بھوک لگی, آپ نے سفرہ لگا دیا, جو بھی آپ کو کھانے میں پسند ہے وہ آپ کے سامنے لگا دیا گیا. اب میں اس کھانے کا اگر عاشق بن جاؤں تو 4 دن کھانا رکھوں گا, اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور بدبودار ہو جائے گا. یہ قابل عشق نہ رہا تو با کمال نہ رہا. عشق اس سے کرو جو ہمیشہ کیا رہے؟
باکمال رہے. کوئی بندہ چہرے کا عاشق بن گیا، 50 سال کے بعد جھریاں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر کبھی بوٹیکس، پھر یہاں کی سوئی اور وہاں کی دوائیاں کھانا شروع ہو جاؤ گے. لیکن جتنا بھی کرو پھر بھی انسان ہمیشہ حسین نہیں رہتا. تو اس حسن سے عشق کرو جس کے حسن کو زوال نہ ہو، جو ہمیشہ با کمال رہے. کل آؤں گا اس کی تعریف. ایک مولا فرماتے من عرف نفسہ، واقعا خدا نے آپ سب کے اندر ایک عشق رکھا ہے، ایک لو رکھا ہے، اور وہ عشق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کمال کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان مجھے کہتا ہے یہ کمال ہے، دراصل یہ کمال نہیں ہوتا. آج ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کو جن کا عاشق بنایا ہوا ہے وہ اصل میں کمال ہے ہی نہیں. جب انسان بے کمال کا عاشق بن جاتا ہے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا. کیوں ہمارے یہاں شدت سے کہا گیا کوئی کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو فوراً کا اسے دفناؤ، ماں ہو، باپ ہو، باپ بہن ہو، بھائی ہو، کہ جلدی دفناؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ ماں سے محبت کرتے تھے نا، کہتے تھے ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت ہے. کبھی اسی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہو، کبھی ماں کے قدموں کو چوم رہے ہو، کیونکہ آپ اس ماں کو باکمال سمجھتے ہو. آپ یہ عشق کیا تم نے ماں سے، جلدی دفناؤ، کیونکہ 4 دن جنازہ اوپر رہا بدبودار ہو جائے گا. تمہیں اس بدن سے کیا آنے لگے گی؟ کراہت آنے لگے گی. خدا نہیں چاہتا اپنی بہن سے کراہت کرو، خدا نہیں چاہتا اپنے بھائی سے کراہت کرو، خدا نہیں چاہتا اپنے باپ سے کراہت کرو. لہٰذا جلدی اسے قبر کے اندر ڈال دو تاکہ تمہاری محبت کیا رہے؟ برقرار رہے. تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس سے زوال نہ ہو، بس عشق محمد و آل محمد ہے جسے خدا نے کبھی. محمد بلندر اور عجب ہے میرے عزیز، خدا نے ان کے عشق کو کمال دیا، بلکہ میں کہوں گا عشق کو نہیں، غم اہل بیت کو بھی زوال نہیں ہے. آپ کا عزیز ترین بندہ دنیا سے چلا جائے، ماں ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جس دن دنیا سے جائے گا، جائے گی، آپ رو گے، گریا کرو گے. 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 سال گزر گئے، غم کیا ہو جائے گا؟ غم کو زوال آتا جائے گا. 6 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، پھر تو شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا جناب فلاں کی قبر پہ بھی جانا تھا، ایک فون مولانا فاتحہ پڑھا دیجئے گا. پھر وہ آنسو نہیں ہوتے جو پہلے دن ان کے جنازے میں آنسو. لیکن واللہ مجھے بتاؤ، ہر سال محرم آتا ہے، کوئی 70 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 25 سال کا، ہر بندے نے کم از کم 25 محرم، 30 محرم، 40 محرم اور زندگی میں سینکڑوں مجلسیں سنی ہوئی ہیں. کبھی یہ محسوس بھی ہوا کہ حسین کے غم کو زوال آ گیا؟ ہر سال جب مصائب سنتے ہو، ریپیٹڈ مصائب ہیں، ایسے نہیں کہ آپ کو خبر نہیں امام حسین کیسے شہید ہوئے، لیکن ہر سال جب غم امام حسین سنتے ہو ایسے لگتا ہے کہ آج جیسے حسین ابن علی شہید ہوئے. ہر سال غم کیا ہوتا ہے؟ ترو تازہ ہوتا ہے. خدا نے ان کے غم کو بھی زوال نہیں دیا. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. شیعہ ہر سال اسی طرح روتے ہیں جس طرح پچھلے سال، بلکہ اس سے زیادہ روتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کے غم میں حرارت رکھی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے. امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، اصحاب حجرے میں موجود ہیں، گریا ہے، آہ ہے، بکا ہے. کبھی مولا کی آنکھ کھلتی ہے، کبھی مولا کی آنکھ بند ہوتی ہے. زہر اتنا گہرا کہ مولا کے چہرے پہ زردی آ گئی. کہتے امامے کا رنگ اور چہرے کا رنگ ایک جیسا ہو گیا. وشی کا عالم ہے، کبھی آنکھ کھلتی ہے، کبھی آنکھ بند ہوتی ہے. اتنے میں مولا کے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی. آنکھ کھلی کہ حسن، یہ کون ہے جو میری فضیلت میں قصیدے پڑھ رہا ہے؟ تو بابا آپ کا صحابی. کون؟ مولا حجر ابن عدی. امام نے کہا ذرا حجر کو بلا کمرے میں. دیکھو دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی امیر المؤمنین اپنے چاہنے والوں کو کیا کچھ نہیں سمجھا کر جا رہے. وصیت بھی کرتے ہیں تو وصیت یہ کرتے ہیں کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. حسن، علی کے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. حسن، کبھی ظالم کے ساتھ دوستی نہ کرنا، مظلوم کی ہمیشہ دل میں حمایت برقرار رکھنا. کہ حجر کو بلا، قصیدے پڑھ رہا حجر ابن عدی امیر المؤمنین. آیا روتا ہوا، گریا کرتا ہوا امیر المؤمنین کے سرانے پہ اٹھا. مسکرا کر امام نے کہا حجر کیا کر رہے ہو؟ تو مولا آپ کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا حجر ایک بات تو بتا، بچے صحیح سلامت ہیں؟ جی مولا. کہ بھوک، پریشانی، فاقے تو نہیں ہے گھر میں؟ کہ نہیں مولا. کیا کوئی بیماری تو نہیں ہے حجر؟ کہ مولا ابھی تو الحمدللہ تندرست ہوں.
امام نے فرمایا حجر اس عالم میں علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے کہ نہ گھر میں فاقے ہیں، بچے صحیح سلامت ہیں، جان کو خطرہ نہیں، اور علی تیرے سامنے، اور محفل اصحاب علی میں تو قصیدے پڑھ رہا ہے۔ حجر بڑا آسان ہے، لیکن کا حجر یہ بتا اگر کبھی جان کو خطرہ ہو، بچوں کو خطرہ ہو، بدن کی اذیت ہو، کہ اس عالم میں بھی ایسے پڑھے گا جیسے آج علی کے سامنے پڑھ رہے ہو۔ جناب حجر نے جملہ کا مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، مولا خدا کی قسم ہے اگر تلوار سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں پھر بھی ایسے ہی پڑھوں گا جس سے آج پڑھ رہا ہوں۔ اور میں قد صدق، کچھ تو نے سچ کہا۔ وقت بدلا، جب شامات سے گزر رہا تھا اور شام کے سپاہیوں نے حجر کا راستہ روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ علی کی شان میں گستاخی کر، کہ نہیں کروں گا، کہ مار دیں گے، کہ مار دو، دو جوان بیٹے تھے، کہ بیٹوں کے سر قطع کر دیں گے، بدن سے جدا کر دیں گے، کہ کر دو، کہ حجر کھڈا کھود کے آگ جلائیں گے اور تجھے زندہ جلا دیں گے۔ جناب حجر نے کہا جلا دو۔ کہنے والا پریشان تھا کہ میں اتنا ڈرا رہا ہوں، لیکن حجر کے چہرے کا اطمینان بڑا عجیب ہے، نہ آگ سے ڈر رہا ہے، نہ تلوار سے ڈر رہا ہے، نہ بچوں کی جانے سے ڈر رہا ہے، بالکل مطمئن کھڑا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، کہ ہم تجھے اتنا ڈرا رہے ہیں، ڈر کیوں نہیں رہے؟ کہ ڈروں تب جب پتہ نہ ہو، جو کہہ رہے ہو وہ میرے مولا نے پہلے بتا دیا تھا، اور میں نے تب علی کو بول دیا تھا کہ لو قطعت عربا عربا، اگر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤں مولا پھر بھی اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا، اور اسی طرح مدیحہ سرائی کروں گا۔ اور عجب تاریخ نے لکھا، کہتے ہیں جب یہ آگے بڑھے جناب حجر کا سر قلم کرنے کے لیے تو کہا کہ بس میری ایک درخواست ہے۔ کہ کون سی درخواست ہے؟ کہ مجھے نہ مارو، ابھی مجھے مارنے سے پہلے میرے دو بیٹوں کو پہلے مارو۔ کہا تو تاریخ کا پہلا باپ ہے، باپ تو دعا کرتا ہے خدا میں مر جاؤں پر نظروں کے سامنے بیٹوں کا مرنا نہ دیکھو، اور تو کیسا باپ ہے جو کہتا ہے پہلے بیٹوں کو مارو پھر مجھے مارو؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر مجھے مرتا ہوا دیکھیں شاید قدم لڑکھڑا جائے اور پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو پہلے انہیں جنت میں روانہ کروں گا پھر میں خود علی کی ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ یہ وہ شیعیان علی ابن ابی طالب تھے جو قدرت ارادہ رکھتے تھے، جن کا ول پاور مضبوط تھا، جنہوں نے اپنی عقلوں سے امیر المؤمنین کا انتخاب کیا تھا۔ اب مولا فرماتے اگر امام تو نے چنا تو علی جیسا۔ اب مومن اپنی زندگی میں زوجہ کسے بنا رہا ہے وہ بھی با کمال انتخاب ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت میں با کمال انتخاب ہونا چاہیے، گھر کہاں لے رہے ہو با کمال انتخاب ہونا چاہیے، تیری زندگی کے لمحے لمحے کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے؟ با کمال ہونی چاہیے۔ اگر زندگی با کمال گزارو گے تو خدا موت بھی با کمال دے گا کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اے خدا مجھے حیات بھی ایسی دینا جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو دی، مجھے ممات موت بھی ایسی دینا جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو دی۔ تو میرے عزیز یہاں زوال کے عاشق بننے نہیں آئے، یہاں کمال کے عاشق بننے آئے ہو، اور کہا کہ اگر نسبت کمال سے ہو تو بندہ بھی با کمال بن جاتا ہے۔ یہاں سے آپ گئے امیر المومنین کی قبر کی زیارت کرنے نجف، کربلا گئے حسین ابن علی کی زیارت کرنے، جیسے زیارت کر کے واپس آئے فرمایا اس زائر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے۔ ایک گنہگار بندہ حسین سے مل کے آیا، امیر المومنین کی زری سے اپنے چہرے کو مس کر کے آیا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ اس کا بدن ایک باکمال وجود سے مل کر آیا ہے۔ ایک زیارت کر کے آؤ، حدیث النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور جو چہرہ زری علی سے مس ہو جائے اسے بھی 3 دن تک دیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ تو ان کا وجود آپ کو کیا بناتا ہے؟ باکمال بناتا ہے۔ آپ سینٹر میں آئے اہل بیت کی مجلس سننے، اور یہاں سے اگر آپ پیدل اپنے گھر جاؤ تو ان قدموں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پسینہ بہے زخم آ جائیں کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی بائر نہیں ہے آپ کے پاؤں کا، لیکن وہیں سے نجف سے پیدل کربلا جاؤ کہ ان کے پاؤں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، کیونکہ اب قدم میرے، گوش میرا، سب کچھ وہی ہے،
لیکن کہا کیونکہ نسبت کس سے ہو گئی؟ حسین ابن علی سے ہو گئی کہ آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، نمکین آنسو ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جب اہل بیت کے غم میں روتے ہو تو میرے چھٹے امام فرماتا بھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، اور میں تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کر، اس آنسو کی اتنی قیمت کہ ملائک ان آنسوؤں کے خریدار بن جاتے ہیں۔ یہ تیرے آنسو کا کمال نہیں، اس نسبت کا کمال ہے۔ یہی آنسو اگر اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہا اے علی تم اور تمہارے شیعہ اعلی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے منبروں پہ بیٹھے۔ لیکن وہیں پہ امام معصوم کو جب کسی نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، امام نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کر، اگر دیکھتے ہو تمہارے وجود میں اتنی اطاعت محمد اور آل محمد ہے کہ تم زندگی میں ان کی نافرمانی نہیں کرتے تو کہا پھر بولا کر میں ان کا شیعہ ہوں، لیکن اگر تمہاری زندگی میں گناہ ہے، امام نے فرمایا بولا کر میں موالیان علی ابن ابی طالب ہوں، میں محبان محمد و آل محمد ہوں۔ جب جب لفظ شیعہ بولے گا ایک طرح سے جھوٹ بول رہا ہے۔ لفظ اور مصداق دونوں آپس میں کیا ہونے چاہیے؟ ملنے چاہیے۔ تو آج شب شہادت امیر المومنین ہے، خدا سے سب سے بڑی دعا آج کی رات یہ کریں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے ہم شیعہ علی ابن ابی طالب بن سکیں، کیونکہ شیعہ کے اوپر مہر جنت لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم شیعہ بن گئے تو بے حساب و کتاب انسان کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے۔ ضمانت محب بھی ہے کہ محب بھی جنت میں جائے گا، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں اپنی تکالیف کو کاٹ کر جنت میں جائے گا۔ لیکن شیعہ کے بدن سے جیسے روح نکلے گی، یہاں سے برزخ میں وادی سلام میں جائے گا، اور قیامت میں سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن محبوں کے یہ بی بی نے فرمایا کہ بابا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین پہ رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں، جب تک میرے لال پہ گریہ کرنے والے جنت میں نہ جائیں۔ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے کہ میرے لال پھر قیامت کے دن ایسے بن کے جانا کہ زہرا کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے۔ جو کچھ ہے اس بی بی کی بدولت ہے، جو کچھ ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا نا مولا سب سے بڑی مصیبت آپ اہل بیت پہ کیا ہے؟ فرماتے کہ ہماری دادی زہرا۔ اس بی بی پہ بشمول علی ابن ابی طالب ہر امام نے گریہ کیا ہے۔ ایک مومن امام رضا کے حرم میں جاتا تھا بار بار، کبھی اس امام کا واسطہ کبھی اس امام کا واسطہ، کہ جب بی بی زہرا پہ آتا تھا تو واسطے بہت دیتا۔ خواب امام رضا آئے اور میں مومن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کر۔ چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے کہ یہ واسطے دیتے ہو، کہا تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں میرے بابا علی روتے رہتے ہیں، اور میں کوئی بڑی مصیبت ہو تو ہمیں ایسے واسطے دیا۔ خدا نے وہ کچھ آپ کو دیا ہے میرے عزیز جو کسی قوم کو نہیں دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جن کے وجود کی بدولت آج ہمارا وجود ہے، جن کے وجود کی بدولت آج ہمارا ایمان یہاں پہ موجود ہے۔ اور میں ایسے سلام کرو جیسے کربلا کے یتیموں نے سلام کی۔ شب شہادتیں تھوڑی لائٹ سے ڈم کر دیں، دلوں کو کربلا لے جائیں سب۔ السلام وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، علی اولاد الحسین وعلی۔ آواز بڑھا
پڑھا دیں سب مل کے السلام خلوص دل سے السلام میرا سلام ہو زخمی ہاتھوں پہ، یہ سلام میرا نہیں امام زمانہ کا سلام ہے، زیارت ناہیا میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا، میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کی کلایا ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ کربلا کی ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئے تھے، ہمیشہ قسم کھا کے یہ جملے کہتا ہوں، مجھے قسم ہے اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا کبھی کربلا میں ظلم نہ ہوتا، مگر مدینے میں دروازے کو آگ نہ لگائے جاتے، کبھی کربلا میں خیموں کو جلایا نہ جاتا، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، کربلا میں کبھی پسلیاں نہ ٹوٹتی، واللہ اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، کبھی کوفے کے بازار میں نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، اگر مدینے میں نبی کی بیٹی کو دربار میں نہ بلایا جاتا، کبھی علی کی بیٹی کو شرابی کے دربار میں نہ بلایا جاتا، بے احترامی بے ادبی کی ابتدا مدینہ، انتہا کوفہ اور کربلا۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا آپ کا صبر بڑا یا آپ کے بابا کا صبر بڑا یا آپ کے دادا علی کا صبر بڑا؟ امام سجاد زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے میرا صبر اپنی جگہ، میرے بابا کا صبر اپنی جگہ، لیکن کہا صبر علی اول مظلوم علی،
پوچھنے والا کہنے لگا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کے بابا کا صبر زیادہ لگتا ہے۔ آپ کے بابا نے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، آپ کے بابا نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، آپ کے بابا نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالے، آپ کے بابا نے علی اصغر میں تیر لگتا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے ہاں میرے بابا کا صبر بڑا ہے۔ میرے دادا علی نے 2 دعائیں کی تھی، اللہ نے وہ دعائیں قبول کی۔ پہلی دعا کی تھی خدایا میں اپنی بیٹیوں کا بازاروں میں آنا نہ دیکھوں، میں نے دیکھا میرے دادا نے نہیں دیکھا۔ دوسری دعا کی ہے خدا میں اپنے بچوں کے گلوں کو کٹتا ہوا نہ دیکھوں۔ ام لیلا نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھے، ام فروا نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، رباب نے علی اصغر کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا۔ لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ سارے صبر اپنی جگہ، لیکن کہا میرے وعدہ علی کا صبر جس نے اپنی آنکھوں سے آگ بھرا دروازہ دیکھا، جس نے پسلیوں کا ٹوٹتا ہوا بدن دیکھا، جس نے محسن کی شہادت دیکھے۔ امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آتے ہیں، ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہتا مولا میں سب سناتا ہوں، ایسا زہر دیا گیا جگر کے 72 ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پہلا جنازہ تھا جو گھر سے گیا پھر واپس گھر میں آیا، پہلا جنازہ تھا جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ رو کر کہنے لگے ہاں یہ مرے مصائب ہے پر میری اصلی مصیبت نہیں۔ مولا اصلی مصیبت کیا ہے؟ کہنے لگے میری اصلی مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے۔ میں 7 سال کا تھا، کسی نے میری اماں کو تماچا مارا، میں نے ماں کے بدن پہ آگ کا دروازہ گرتا ہوا دیکھا۔ علی کی مصیبت کو محسوس کرو۔ ذاکر میں نے آنکھوں سے دیکھا میرے بابا کے ہاتھوں میں رسیاں، اماں در و دیوار کے نیچے تھے، بڑی مشکل سے سیدہ اٹھی، ہاتھوں کو جوڑا، علی دوڑے دوڑے آئے، ذرا بددعا نہ دینا، میں نے رسول خدا سے وعدہ کیا علی تیری مظلومیت پہ یہ مجمع قربان، تیری غیرت پہ یہ مجمع قربان۔ اتنی تکلیف ابن ملجم کی تلوار نے نہیں تھی جتنی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے علی کو رلایا تھا۔ علماء فرماتے ہیں جب ضربت لگتی ہے، جب کوئی اوپر سے نیچے کی طرف وار کرتا ہے تو گویا پوری طاقت سے وار کرتا ہے، لیکن تصور کرو اوپر سے نیچے تلوار ہو اور سجدے سے سر اٹھے تو شکاف ہوا مولا کا سر۔ تاریخ میں 3 سر ایسے ہیں جب ضربت لگی تو سر ہل گیا۔ پہلا سر امیر المومنین کا،
دوسرا سیر کربلا عباس علمدار کا، تیسرا سر زینب کبریٰ کا، خون امیر المومنین کے چہرے پہ جاری ہوا، لیکن مولا نے فرمایا حسن نماز کو جاری کر۔ مولا علی سے چلا نہیں جا رہا۔ تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں جنہیں کپڑے پہ رکھ کے اٹھایا گیا۔ پہلا بدن امیر المومنین کا جسے حسن نے، عباس نے، حسین نے اٹھایا تھا۔ دوسرا بدن حسن کے یتیم قاسم کا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا حسین نے ابا کا دامن بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا۔ بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے۔ تیسرا بدن موسیٰ کاظم کا بدن جو پلے بغداد پہ رکھا گیا تھا۔ کہتے حسن رو رہے ہیں، علی صبر کی تلقین دے رہے ہیں۔ حسین روتے تھے، حسین نہ رو۔ عباس روتے تھے، صبر کی تلقین دیتے تھے، لیکن آقائے خام نہیں فرماتے ہیں بیٹے روتے رہے، علی صبر کی تلقین دیتے رہے۔ ایک مرتبہ علی کی آنکھیں کھلی، دیکھا زینب زار و غدار رو رہی ہے، علی سے رہا نہ گیا۔ زینب علی سے تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، مولا دو آنسو دیکھے نہیں گئے، لیکن ہائے کربلا کربلا۔ وصیتیں کرنے لگے، فرمایا حسن دین کی حفاظت کرنا، یہ دین اب تیرے ہاتھوں میں امانت ہے۔ رو کر کہنے لگے بابا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پر دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بابا بدن پہ تیر لگیں گے لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پھر حسین کو بلایا، میرے لال حسین دین کی حفاظت کرنا۔ کہنے لگے بابا اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میرے اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، میرے عباس کے بازو کٹ جائیں گے، لیکن کہا بابا جب اکبر کا جنازہ اٹھاؤ آؤ نہ آؤ اعتراض نہیں کروں گا، جب قاسم کے ٹکڑے اٹھاؤ آؤ نہ آؤ اعتراض نہیں کروں گا، جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگے آؤ نہ آؤ کچھ نہ کہوں گا، لیکن بابا تب ضرور آنا جب شام غریب خیموں کا آگ لگ جائے، میری زینب تکا تنہا ماتم حسین۔